بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی نشست کا دوسرا سوال زکوٰۃ کے نصاب کے متعلق ہے۔ دیکھیے، پہلا مسئلہ یہ ہے کہ جس کے پاس 87 گرام سونا یا 612 گرام چاندی موجود ہو اور اس پر سال گزر گیا ہو تو وہ صاحب نصاب ہے اور اس پر زکوٰۃ فرض ہے۔ یہاں ایک مسئلے کی وضاحت کر دوں کہ بعض لوگوں کو یہ غلط فہمی ہے کہ اگر ہمارے پاس 100 گرام سونا ہے تو 87 گرام پر زکوٰۃ نہیں دینی ہے، اس کے بعد جو سونا ہے 13 گرام اس پر زکوٰۃ دینی ہوگی۔ ایسا مسئلہ نہیں ہے۔ اگر آپ کے پاس 87 گرام سونا یا 612 گرام چاندی سے کم ہے تو آپ پر زکوٰۃ نہیں ہے، اور اگر آپ کے پاس 87 گرام سونا ہے یا 612 گرام چاندی ہے تو آپ کو پورے سونے اور پورے چاندی پر زکوٰۃ دینی ہوگی۔ مسئلہ نمبر 3، اگر کسی کے پاس کچھ سونا ہے اور کچھ چاندی بھی ہے تو دونوں کی قیمت ملا کر دیکھیں گے۔ اگر دونوں مل کر 612 گرام چاندی کے برابر ہو جائیں تو زکوٰۃ فرض ہے، ورنہ زکوٰۃ فرض نہیں ہوگی۔ مسئلہ نمبر 4، اگر کسی کے پاس کچھ سونا بھی ہے اور کچھ چاندی بھی ہے اور اس کے علاوہ کچھ نقد رقم بھی ہے تو اس کا بھی یہی حکم ہے کہ تینوں ملا کر اگر 612 گرام چاندی کے برابر قیمت ہو جاتی ہے تو زکوٰۃ فرض ہے۔ مسئلہ نمبر 5، مال تجارت میں جو اسٹاک موجود ہو اور جو نقد روپیہ ہو اور کاروباری لین دین میں جو دوسروں سے آنے والا پیسہ ہو، وہ اس کے علاوہ انشورنس کا پریمیم، بینک میں ایف ڈی آر ڈی، فکسڈ کے علاوہ جتنے بھی اکاؤنٹ ہیں، آپ کے کرنٹ اکاؤنٹ ہے، سیونگ اکاؤنٹ ہے، سب کی رقم کو ملائیں، اور ایسی رقومات جو گورنمنٹ نے سیکورٹی کے طور پر اپنے پاس جمع کرائی ہو اور وہ ریفنڈیبل ہو، واپس آنے والی ہو، تو سب کو ملا کر زکوٰۃ کا حساب کیا جائے گا۔ اس میں سے وہ رقم آپ نکال دیں جو آپ دوسروں کو دینا ہے، اس کے بعد جو رقم باقی بچے گی اس پر 2.5% زکوٰۃ ہے۔ چھٹواں مسئلہ یہ ہے کہ کسی کو رقم ادھار دی، اگر آنے کا یقین ہے تو زکوٰۃ دی جائے گی، اور اگر واپسی یقینی نہ ہو تو زکوٰۃ نہیں دی جائے گی۔ البتہ اگر کچھ سالوں کے بعد وہ رقم واپس مل جاتی ہے تو جتنے سال پیچھے گزرے ہیں ان سب کی زکوٰۃ دی جائے گی۔ ساتواں مسئلہ، زکوٰۃ ادا کرنے کے لیے اگر فوری طور پر لیکوڈ کیش نہ ہو، مال موجود نہ ہو، تو زکوٰۃ کا مکمل حساب کر لیں اور حسب سہولت تھوڑا تھوڑا کر کے ادا کر لیں، مگر حساب کا اسی وقت کیا جانا ضروری ہے۔ 8واں مسئلہ، زکوٰۃ ادا کرنے کا سب سے آسان طریقہ یہ ہے کہ آپ سال بھر ہر مہینے کچھ رقم ادا کرتے رہیں زکوٰۃ کے فنڈ میں، اور سال جب پورا ہو جاتا ہے تو آپ حساب کر لیں، جو باقی زکوٰۃ باقی رہ جاتی ہے اسے آپ ادا کر دیں۔ اس میں آسانی ہے آپ کے لیے بھی اور لوگوں کی ضرورتیں بھی پوری ہوتی رہتی۔ 9واں مسئلہ، زکوٰۃ رمضان سے خاص نہیں ہے۔ آپ برکت کے لیے رمضان میں حساب کر لیں اور زکوٰۃ سال بھر ادا کرتے رہیں، کیونکہ زکوٰۃ مسلمانوں کی ضرورتیں پوری کرنے کے لیے فرض کی گئی ہے، اور ضرورتیں تو سارا سال رہتی ہیں۔ 10واں مسئلہ، اپنے اقربا یعنی قریبی رشتہ دار، مثلاً بھائی بہن، چچا ماموں، پھوپھی خالہ، بھتیجی بھانجی وغیرہ کو زکوٰۃ دینے میں زیادہ اجر و ثواب ہے۔ اس میں زکوٰۃ کے ثواب کے ساتھ ساتھ صلہ رحمی کا بھی ثواب ملتا ہے، اور اس میں بہت ہی اجر و ثواب ہے، اور خود اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بھی قرآن میں یہی ترتیب بتلائی ہے کہ ولی قربا، اپنے اقربا کو جو تمہارے خونی رشتہ دار ہیں انہیں ترجیح دو، تو بھائی بہن وغیرہ کو زکوٰۃ دینا یہ جو ہے بہت ہی اجر و ثواب کی بات ہے۔ اپنے والدین کو، دادا دادی کو، نانا نانی کو زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی۔ اسی طرح سے اپنے بیٹے بیٹی، ان کی اولاد کو زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی۔ ان کا خیال رکھا جائے۔ واللہ عالم بالصواب۔